نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تعالى في مقام آخر في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين حمد و صلاة کے بعد معزز محترم سامعین حاضرین، یہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بابرکت اور نورانی مہینہ ہے، جس میں اللہ کے محبوب سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اس دنیا میں جلوہ فرما ہوئے اور اس دنیا کے ظلمت قدوں میں اپنے نور سے اجالا کیا، اور یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان عظیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل کبیر ہے، اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ تو اہل اسلام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام اور آپ سے نسبت محبت رکھنے والے عشاق اس مہینہ میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کی یاد مناتے ہیں، محافل کی صورت میں، جشن اور جلوس کی صورت میں، چراغاں کر کے بازاروں کو سجا کر، گھروں کو سجا کر، نعت خوانی کر کے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کر کے اپنے انداز میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ خوشی کا اظہار کرنا کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ جسے ایک عام خوشی قرار دیا جائے۔ عام خوشی کے موقع پر لوگ لہو و لعب کا مظاہرہ کرتے ہیں،
اس خوشی منانے کو کوئی لہو و لعب سے علیاذ باللہ تعبیر کرے تو واضح ہوتا ہے کہ اسے اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت نہیں، مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کو نہیں جانتا، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد کی خوشی منانا یہ کوئی عام کام نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا عمل ہے، ایسی نیکی ہے اور ایسی عبادت ہے، اللہ کی رضا کے حصول کا ایسا ذریعہ ہے کہ ہم کوئی نیکی کریں، وہ نیکی رد ہو سکتی ہے، اللہ کو پسند آئے نہ آئے، اللہ کی ذات بے نیاز ہے، لیکن اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد پہ خوشی منانا یہ ایسا عمل ہے کہ علماء نے لکھا ہر نیکی رد ہو سکتی ہے مگر میلاد مصطفیٰ پہ خوشی منانا یہ کبھی بھی رد نہیں ہوتا، اللہ اسے ہمیشہ قبول کرتا ہے۔ اور یہ بات کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا، بر صغیر پاک و ہند کے اندر سب سے پہلے علم حدیث کی اشاعت کرنے والے، اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم کے مطابق جو ہندوستان میں تشریف لائے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں روضہ انور پہ حاضر ہوتے ہیں، اور روضہ انور کا منظر، مدینہ منورہ کے نظارے، وہ ایسے مناظر ہیں، وہ ایسی فضائیں ہیں، اور ان فضاؤں میں ایسا جذب، ایسا کیف اور ایسی کشش ہے کہ جو وہاں حاضر ہو جاتا ہے محبت والا، پھر اسے دنیا بھول جاتی ہے، دنیا کی شاہی بھول جاتی ہے، زندگی کی رعنائیاں بھول جاتی ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ سب کچھ قربان کر کے مدینہ کی گدائی مل جائے۔ تو شیخ محقق آپ کے ساتھ بھی یہی کیفیت ہوئی، محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار پر انوار کا وہ نورانی منظر دیکھا، دل نے فیصلہ کیا، اے عبدالحق ساری زندگی کہاں پھرتا رہا، کہاں دنیا کے چکر لگاتا رہا، یہی تو وہ دربار ہے کہ جہاں ساری زندگی گزارنی چاہیے۔ بس دل نے فیصلہ کر لیا، اب کچھ بھی ہو جائے مدینہ نہیں چھوڑنا، اب محبوب کے در پہ ڈیرے لگا دیے ہیں، یہی ساری زندگی بسر کرنی ہے، یہ فیصلہ کر لیا۔ مگر اللہ کو کچھ اور منظور تھا، اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے دیدار عطا فرمایا، فرمایا کہ عبدالحق تم نے میرے دین کا علم حاصل کیا، حدیث کا علم حاصل کیا، قرآن کا علم حاصل کیا، اب جاؤ ہندوستان کی زمین تمہارا انتظار کر رہی ہے، وہاں جا کر میری حدیث کی تعلیم کی اشاعت کرو، میرے ارشادات کی اشاعت کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے در کو چھوڑ کر میں کہاں جاؤں، یہ در نہیں چھوڑ سکتا، آپ کی بارگاہ نہیں چھوڑ سکتا۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے عبدالحق تمہیں میں حکم دے رہا ہوں، جاؤ میرے حکم پر ہندوستان جا کر علم دین کی خدمت کرنا تمہارا کام ہے، اور روزانہ بیداری میں تمہیں اپنا دیدار کرنا یہ مجھ مصطفیٰ کا کام ہے، روزانہ بیداری میں میں تمہیں وہاں اپنا دیدار عطا فرماؤں گا۔ مولوی اشرف علی تھانوی نے بھی یہ لکھا الافادات الیومیہ میں کہ آپ کو روزانہ بیداری میں محبوب کا دیدار نصیب ہوتا تھا۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اپنا دیدار اسے تو نہیں کرواتے جو شرک کی تعلیم دے، شرک پھیلانے والے کو اللہ کے محبوب اپنے جلوے نہیں دکھاتے۔ ابو جہل نے آپ کو دیکھا مگر آپ کے جلوے نہیں دیکھے، اگر آپ کے جلوے دیکھ لیتا وہ ابو جہل نہ رہتا۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام شرک، کفر کی تعلیم دینے والے کو اپنے جلوے، ان کا منظر نہیں دکھایا کرتے۔ اور یہ شیخ محقق
یہ کیا فرماتے ہیں میلاد کے بارے میں؟ آپ کی کتاب اخبار الاخیار وہ اٹھا کر دیکھیے، ایک دعا ذکر کی، اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اے اللہ ساری زندگی میں نے بسر کی، تیری دین کی خدمت کی، نیکیاں کی، بڑے اعمال کیے، نوافل ادا کیے، ذکر کیا، صدقہ و خیرات کیا، حج کیا، درس و تدریس کی، اے اللہ تیری بارگاہ بڑی بلند و بالا ہے، میرے اعمال بڑے ناقص ہیں اور میں کسی عمل کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں، کسی عمل کے بارے میں مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ ضرور قبول ہوگا، یہ میری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ عرض کی اے اللہ بس 2 عمل ہیں، 2 نیکیاں ہیں، مجھے یقین ہے کہ میری کوئی اور نیکی قبول ہو یا نہ ہو، یہ نیکی ضرور قبول ہوگی، تیری رضا کا ذریعہ بن جائے گی۔ فرمایا وہ 2 نیکیاں کون سی ہیں؟ تیرے محبوب کے میلاد کا مہینہ آتا ہے، میں میلاد پاک کی محفل مناتا ہوں اور پھر آخر میں کھڑے ہو کر تیرے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ یہ محفل میلاد اور درود و سلام یہ ایسی نیکی ہے کہ کبھی رد نہیں ہوگی، تو اسے ضرور قبول فرمائے گا کیونکہ اس کا تعلق تیرے محبوب کے ساتھ ہے۔ اللہ کو محبوب سے پیار ہے، محبوب کریم علیہ السلام کی ہر ادا بھی اللہ کو محبوب ہے، محبوب کی اداؤں کو اللہ نے شریعت بنا دیا ہے، تو اللہ اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے، اور جس عمل کی نسبت محبوب سے ہو جائے وہ عمل بھی اللہ کو محبوب ہوتا ہے، وہ عمل رد نہیں ہوتا۔ اور شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ آپ کوئی بات قرآن و حدیث سے ہٹ کر نہیں کہتے، یہ قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے، قرآن و حدیث کا مغز پیش کیا ہے کہ محبوب کے میلاد کی خوشی منانا یہ ایسی نیکی ہے کہ اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ دیکھیے اللہ کا یہ فیصلہ ہے، قرآن کا یہ قانون ہے۔ اللہ نے فرمایا حبطت اعمالہم، کہ کفار ان کے سارے اعمال ضائع چلے جائیں گے۔ جو ایماندار نہیں، کیونکہ ایمان بنیاد ہے، ایمان جڑ ہوتی ہے، اعمال شاخیں ہیں، جڑ کاٹ دی جائے، جڑ سوکھ جائے تو شاخیں ہری نہیں رہ سکتی، شاخیں تر و تازہ نہیں رہ سکتی۔ تو فرمایا کہ جو کافر ہے، ایمان سے خالی ہے، اس کے سارے اعمال بیکار ہیں۔ فرمایا کہ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کافر جتنی بھی نیکیاں کرے، صدقہ و خیرات کرے، لوگوں کی خدمت کرے، ہسپتال بنا دے، رفائی کام کرے، تو قیامت کے دن اس کی ساری نیکیوں کو ہم ایسے کر دیں گے جیسے ریت کے ذرے بکھرے ہوئے ہیں، وہ ساری ضائع چلی جائیں گی۔ یہ قرآن کا قانون ہے، قرآن کا فیصلہ ہے۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، فرمایا کہ کافروں کا عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، کافروں کے عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی، تخفیف نہیں کی جائے گی۔ قانون یہ ہے، لیکن جہاں محبوب کا معاملہ آتا ہے، جہاں محبوب کی نسبت کی بات آتی ہے، جہاں محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ تعلق کی بات آتی ہے، اللہ اس قانون کو بدل دیتا ہے، کیونکہ یہ تو ایک طویل موضوع ہے کہ محبوب کی شان ایسی ہے، اللہ نے آپ کو بھی اختیار دیا کہ آپ جب چاہیں، جس قانون میں چاہیں تبدیلی فرما سکتے ہیں۔ نمازیں 5 ہیں، کسی کو یہ اجازت نہیں، چاہے کوئی پیر ہے، کوئی محدث ہے، کوئی مفتی ہے، وقت کا امام ہے، اللہ کا ولی ہے، کسی کو یہ اختیار نہیں کہ کسی کو نماز معاف کر دے، ہے کہ بھئی تم 5 نہیں 2 نمازیں پڑھ لیا کرو، مگر اللہ کے نبی کو یہ اختیار ہے۔ آدمی حاضر ہوا، یا رسول اللہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، مگر شرط یہ ہے میں 5 نمازیں ادا نہیں کر سکتا، بس 2 نمازیں ادا کر سکتا ہوں۔ فرمایا کہ جا تجھے اجازت ہے، کسی اور کے لیے جائز نہیں، تیرے لیے جائز ہے۔ سونا پہننا کسی اور کے لیے جائز نہیں، سراقہ کے لیے جائز کر دیا۔ نوحہ کرنا، پیٹنا جائز نہیں، حرام قرار دیا، مگر حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جائز قرار دے دیا۔ بے شمار مثالیں اس کی۔ تو جس طرح اللہ کے محبوب علیہ السلام کو اللہ نے یہ اختیار دیا کہ محبوب کریم علیہ السلام جب چاہتے ہیں اور جس قانون میں چاہتے ہیں تبدیلی فرما دیتے ہیں، اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں نسبت مصطفیٰ کا مقام یہ ہے، اور
تعلق مصطفیٰ کا مقام یہ ہے، محبوب کی نسبت کا اللہ کی بارگاہ میں یہ مقام ہے کہ جہاں اللہ کا قانون ہو اور دوسری طرف نسبت مصطفیٰ والا معاملہ آ جائے، اللہ نسبت مصطفیٰ کی خاطر اپنے قانون کو تبدیل فرما دیتا ہے۔ اب قانون یہ ہے کہ کافر کا عمل فائدہ نہیں دے گا، مگر پتہ چلتا ہے کہ محبوب کی نسبت سے کافر کو بھی فائدہ ہو گیا، کیونکہ وہ تو رحمت کائنات ہیں، ان کی رحمت سے ہر ایک کو فائدہ مل جاتا ہے۔ اگر وہ کافر ایمان لائیں پھر کتنا فائدہ ہوگا، تو کفر میں رہتے ہوئے بھی محبوب کی رحمت سے ان کو حصہ مل جاتا ہے۔ سرکار کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ بہت سے محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا، اس واقعہ کو نقل کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابو لہب مر گیا، 1 سال کے بعد میں نے خواب میں دیکھا، میں نے اسے کہا اے ابو لہب بتا ہمارے پاس سے چلے جانے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد تیرا کیا حال ہے، کیسی گزر رہی ہے؟ کہا کہ میں مر رہا ہوں، آگ میں جل رہا ہوں، سخت عذاب میں ہوں۔ اور اس نے اپنی شہادت والی انگلی اور انگوٹھے کے درمیانی جگہ اس طرف اشارہ کیا اور یہ کہا کہ جس دن میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، میری لونڈی سویبہ وہ میرے پاس آئی، اور سویبہ نے آ کر کہا ابو لہب تجھے مبارک ہو، اللہ نے بھتیجا عطا کیا ہے، تیرے بھائی عبداللہ، تیرے مرحوم بھائی عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ فرمایا کہ کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی، میرے بھائی کی نشانی آ گئی ہے، تو اس خوشی میں نے انگلی سے اشارہ کیا کہ جا اس خوشی میں تو آزاد ہے۔ فرمایا کہ کہا کہ وہ عمل جو میں نے کیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پہ خوشی کا اظہار کیا، اس عمل کا یہ فائدہ ہے کہ جب میلاد مصطفیٰ کا دن آتا ہے، پیر اور سوموار کا دن آتا ہے، اس جگہ سے شہد جیسا میٹھا پانی نکلتا ہے، میں اسے پی لیتا ہوں، میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، عذاب دور ہو جاتا ہے، مجھے سکون محسوس ہو جاتا ہے۔ تو وہ کافر تھا، دشمن خدا تھا، دشمن اسلام تھا، دشمن مصطفیٰ تھا، آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانتا تھا، بھتیجا مانتا تھا۔ بھتیجا جان کر ایک نسبی رشتے کی وجہ سے خوشی کا اظہار کیا، اللہ نے اسے بھی محروم نہیں رکھا، کیونکہ کافر کے لیے تو قانون کہ اس کا عذاب ہلکا نہیں ہوگا۔ اور بڑے بڑے علماء نے، علامہ بیکی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ اور بھی بڑے محدثین نے ذکر کیا، کہا کہ قانون یہی ہے کہ کافر کو کوئی عمل فائدہ نہیں دے سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکرام اللہ، محبوب کی عزت کے لیے، محبوب کی تعظیم کے لیے، آپ کے اکرام کے لیے اللہ نے اس قانون میں تبدیلی فرما دی کہ کافر کا کوئی عمل فائدہ نہیں دے گا، مگر اس عمل کا تعلق ذات مصطفیٰ سے ہے، اس لیے کافر کو بھی محروم نہیں کیا جائے گا۔ اب ذرا اندازہ کیجئے، اپنے ایمان سے سوچئے کہ وہ کافر ہے، اور ایسا بدترین کافر کہ قرآن کی ایک پوری سورت سورہ لہب اس کی مذمت میں نازل ہوئی، اس کے جہنمی ہونے کا اعلان اللہ نے کیا، تو وہ کافر ہو کر، بھتیجا سمجھ کر، اپنے نسبی رشتے کی بنا پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، اللہ اسے محروم نہیں کرتا۔ تو جو محبوب کا غلام ہے، محبوب کے ساتھ محبت رکھنے والا، آپ کا امتی ہے، وہ امتی ہو کر محبوب کو محبوب خدا مانتے ہوئے آپ کے میلاد کی خوشی مناتا ہے، تو پھر اللہ اسے کیا جزا دے گا، اللہ اسے کیا مقام عطا فرمائے گا، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ محفل میلاد منانا، خوشی منانا، شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ سب ان کو مانتے ہیں، سب کے وہ استاد ہیں، مگر یہ اعتراض کرنے والے ویسے مانیں گے، اور جب کمال مصطفیٰ کی بات آتی ہے پھر نہ بخاری کو مانتے ہیں نہ شیخ محقق کو، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور یہ وہ کہا کہ قانون یہی ہے کہ کافر کو کوئی عمل فائدہ نہیں دے سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکرام اللہ،
محبوب کی عزت کے لیے، محبوب کی تعظیم کے لیے، آپ کے اکرام کے لیے اللہ نے اس قانون میں تبدیلی فرما دی کہ کافر کا کوئی عمل فائدہ نہیں دے گا مگر اس عمل کا تعلق ذات مصطفیٰ سے ہے، اس لیے کافر کو بھی محروم نہیں کیا جائے گا۔ اب ذرا اندازہ کیجئے، اپنے ایمان سے سوچئے کہ وہ کافر ہے، اور ایسا بدترین کافر کہ قرآن کی ایک پوری سورت سورہ لہب اس کی مذمت میں نازل ہوئی، اس کے جہنمی ہونے کا اعلان اللہ نے کیا، تو وہ کافر ہو کر، بھتیجا سمجھ کر، اپنے نسبی رشتے کی بنا پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، اللہ اسے محروم نہیں کرتا۔ تو جو محبوب کا غلام ہے، محبوب کے ساتھ محبت رکھنے والا، آپ کا امتی ہے، وہ امتی ہو کر محبوب کو محبوب خدا مانتے ہوئے آپ کے میلاد کی خوشی مناتا ہے، تو پھر اللہ اسے کیا جزا دے گا، اللہ اسے کیا مقام عطا فرمائے گا، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ محفل میلاد منانا، خوشی منانا، شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ سب ان کو مانتے ہیں، سب کے وہ استاد ہیں، مگر یہ اعتراض کرنے والے ویسے مانیں گے، اور جب کمال مصطفیٰ کی بات آتی ہے پھر نہ بخاری کو مانتے ہیں نہ شیخ محقق کو۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ علماء دیوبند اور علماء وہابیہ کے جو پیشوا ہیں مولوی اسماعیل دہلوی، اس کے بھی مولوی اسماعیل دہلوی کے چچا تھے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے والد تھے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، یعنی اسماعیل دہلوی کے یہ دادا لگتے ہیں، اور یہ سارا سنی خاندان تھا، محبوب کو ماننے والا، آپ کے ساتھ محبت رکھنے والا، اور اسماعیل دہلوی سے یہ ابتدا ہوئی۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں فیوض الحرمین کے اندر، فرمایا کہ میلاد مصطفیٰ کا مہینہ تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا، اللہ کے پاک گھر مکہ مکرمہ میں مجھے حاضری نصیب ہوئی، 12 ربیع الاول کا دن تھا، اور جو میلاد مصطفیٰ والی جگہ ہے، ولادت مصطفیٰ کا جو مقام ہے، وہ گھر جو ہے، فرمایا کہ سارے مکہ والے اس 12 ربیع الاول کی صبح کو وہاں حاضر ہیں، محبوب کی میلاد ہو رہی ہے، آپ کی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، آپ کی شان بیان کی جا رہی ہے، کمالات کا بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ میں بھی اس محفل میں حاضر تھا، اچانک ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی، فرمایا کہ مجھے نہیں پتا کہ میں جاگ رہا تھا یا میں سو گیا تھا، فرمایا کہ مجھے کچھ ہوش ہی نہیں تھا، اچانک آسمان سے انوار کی بارش شروع ہو گئی اور پوری فضا نور علی نور بن گئی۔ فرمایا کہ میں نے جب غور کیا، مراقبہ کیا، اللہ نے میری آنکھوں سے پردے ہٹائے، تو میں نے دیکھا کہ نبی کے غلام محفل میلاد پڑھ رہے ہیں، اور آسمان سے ملائکہ، نورانی ملائکہ حاضر ہو کر میلاد کی محفل میں شامل ہو رہے ہیں۔ یہ ان کے انوار کی برکت ہے کہ پوری فضا نور علی نور بن گئی ہے۔ فرمایا کہ ملائکہ کے انوار بھی تھے اور خود اللہ کی رحمت کے انوار بھی برس رہے تھے۔ تو جہاں محفل میلاد ہو، فرماتے ہیں کہ وہاں اللہ کی رحمت کے انوار کی جلوہ گری ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کے انوار برستے ہیں۔ تو یہ ان کے اکابر ہیں جن کو یہ اپنا امام بھی مانتے ہیں، پیشوا بھی مانتے ہیں، ان کی بات کرتے ہیں، ان کے حوالے دیتے ہیں، مگر جب عقیدے کی بات آئے پھر ان کے عقیدے پہ نہیں چلتے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد گرامی تھے شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اپنے والد گرامی کا واقعہ یہ لکھا الدر الثمین کے اندر، الدر الثمین فی مبشرات الامین، اس کتاب کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ میرے والد گرامی شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ معمول تھا کہ ہر سال جب میلاد مصطفیٰ کا مہینہ آتا میں خوشی کا اظہار کرتا، میلاد کی محفل مناتا، بڑا اہتمام کرتا، بڑے انتظام کے ساتھ محفل سجاتا، لیکن ایک سال ایسا ہوا میرے پاس حالات تنگ دست سے کوئی رقم نہیں تھی، بڑا پریشان تھا، لیکن پھر خیال آیا کہ محبوب کے میلاد کا مہینہ ہے، میلاد کی محفل کا میں ناغہ نہیں کروں گا۔ میں تھوڑے سے پیسے تھے، میں نے کچھ بنے ہوئے چنے خریدے، وہ چنے سامنے رکھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد بیان کیا، تو فرمایا کہ
رات کو میں سو گیا تو خواب میں میں نے یہ منظر دیکھا، اللہ کے محبوب تشریف لائے، محبوب جلوہ گر ہیں، تو فرمایا کہ میں بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ دیکھا کہ محبوب کے سامنے بنے ہوئے چنے رکھے ہیں، آپ خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ فرمایا اے بیٹا عبد الرحیم، ہماری یاد میں محفل میلاد منائی، حالات تیرے تنگ دست سے، یہ ظاہراً معمولی سے چنے ہیں مگر مجھے یہی چنے مقبول ہیں اور یہی چنے مجھے محبوب ہیں۔ تو پتہ چلا کہ محبت چاہیے، کیونکہ وہ محبت کو دیکھتے ہیں، وہ عقیدت اور جذبہ عشق کو دیکھتے ہیں، وہ ظاہر کو نہیں دیکھتے۔ اگر انسان دل میں محبت ہے، وسائل نہیں ہے، ضروری نہیں کہ بہت زیادہ خرچ کرے، کچھ بھی نہیں، گھر میں بیٹھ کر میلاد مصطفیٰ کا دن آتا ہے، ربیع الاول کا دن آتا ہے، صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، اپنے بچوں کو اکٹھا کرو، غسل کرو، تازہ دھلا ہوا یا نیا لباس پہنو، خوشبو لگاؤ اور بیٹھ کر سب محبوب کی نعتیں پڑھو، درود پڑھو، محبوب کریم علیہ السلام کا ذکر پاک کرو، تو یقیناً علماء فرماتے ہیں کہ جس گھر میں محفل میلاد ہو پورا سال اللہ کی برکتیں وہاں نازل ہوتی ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ لاکھوں روپیہ خرچ کیا جائے، اللہ رب العزت نے ہمیں زبان دی ہے ذکر مصطفیٰ کے لیے، تو کم از کم جب 12 ربیع الاول کا دن ہو، صبح صادق ولادت مصطفیٰ کا وقت، تو سب گھر والے اکٹھے ہو کر باوضو بیٹھ کر محبوب کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ محبوب فرماتے ہیں اسمع صلاۃ اہل محبتی و عارفہم، جو محبت سے میری بارگاہ میں درود پیش کرتا ہے میں اس کا درود سنتا بھی ہوں، میں ان کو پہچانتا بھی ہوں۔ تو آج اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں ہم ہدیہ درود پیش کریں گے، وہ محتاج نہیں ہیں، تو کل قیامت کے دن محبوب کے جام کوثر سے ہمیں سرابی کا موقع ملے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بدعت ہے، شرک ہے، دین میں اس کی اصل نہیں ہے، حالانکہ یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پہ خوشی منانا، آپ کی آمد کا ذکر کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے۔ قرآن نے کیا حکم دیا؟ ابھی میں نے آیت پڑھی خطبہ کے بعد، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے محبوب تم فرماؤ اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے، فبذالک فلیفرحوا، تو خوشیاں منایا کرو۔ فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ بھی تم جمع کرتے ہو یہ خوشی منانا اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اور علماء نے یہ لکھا ما یجمعون، ما عام ہے کہ جو بھی تم جمع کرتے ہو، جمع کرنا دو طرح کا ہے، ایک دنیا کے سامان جمع کرنا، کوٹھی بنا لینا، جائیداد خرید لینا، کاروبار وسیع کر لینا، یہ بھی جمع کرنا ہے۔ ایک جمع کرنا ہے اپنی آخرت کے لیے نیک اعمال، بڑے نوافل ادا کرنا، بڑے روزے رکھنا، بڑا صدقہ و خیرات کرنا، تو ما عام ہے۔ فرمایا کہ جو بھی جمع کرتے ہو، ایک وہ ہے کہ دنیا جمع کرتے ہیں، اگر میلاد منایا، میلاد کی محفل منائی، شاید ہماری رقم خرچ ہو جائے گی، ہمارا مال خرچ ہو جائے گا۔ ایک وہ ہے جو کہتے ہیں کہ میلاد کا کیا فائدہ، ہم نوافل زیادہ ادا کر لیں گے، ہم ذکر زیادہ کر لیں گے، ہم اور نیکیاں زیادہ کر لیں گے۔ تو فرمایا ما یجمعون، جو کچھ بھی تم جمع کر رہے ہو، چاہے دنیا کا مال جمع کر رہے ہو، چاہے نیک اعمال کر رہے ہو، ان سب سے بہتر میرے محبوب کی آمد پہ خوشی منانا ہے۔ محبوب کی آمد پہ خوشی مناؤ گے، یہ ان سب اعمال سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبوب کی آمد پہ خوشی وہی منائے گا جسے محبوب سے محبت ہوگی، اور محبت کا نام ایمان ہے۔ اور یہ تو خود حدیث پاک سے ثابت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں، آپ کی بارگاہ میں ایک اعرابی صحابی حاضر ہوا، یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ فرمایا کہ ما عادت اللہ، قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ عرض کی ما عادت اللہ من کثیر صلاۃ ولا صدقۃ ولا صوم، یا رسول اللہ میں نے زیادہ نمازیں ادا نہیں کی، زیادہ صدقہ و خیرات نہیں کیا، زیادہ روزے نہیں رکھے۔ یہ نہیں کہتے کہ وہ صحابی نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، صحابہ کرام علیہم رضوان تو جو نماز نہ پڑھے اسے ایمانداری نہیں سمجھتے تھے، صحابی نماز نہیں چھوڑتے تھے، وہ صحابی اصل میں کچھ سمجھانا چاہتے تھے، کوئی سبق دینا چاہتے تھے، اور وہ عرض یہ کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ
زیادہ نفلی عبادات میں نہیں کرتا، زیادہ نفلی صدقہ و خیرات نہیں کرتا، بس ایک ہی تیاری کی ہے، ایک ہی عمل کیا ہے، ایک ہی میرے نامہ اعمال میں وہ زیادہ نیکی ہے۔ وہ نیکی کیا ہے؟ فرمایا کہ لیکنی احب اللہ و رسولہ، میں اللہ اس کے محبوب سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہوں۔ محبوب نے یہ نہیں فرمایا اے صحابی نمازیں زیادہ ادا کرو، روزے زیادہ رکھو، صدقہ و خیرات زیادہ کرو، وہ سارے اعمال اپنی جگہ افضل ہیں، مگر محبوب نے فرمایا اے صحابی پریشان کیوں ہوتا ہے؟ انتا ما من احببتا، آج جس محبوب کے ساتھ محبت کر رہا ہے کل اسی کی غلامی میں اٹھایا جائے گا، اسی کے ساتھ حشر ہوگا۔ تو یہ محبت مصطفیٰ والا عمل یہ سب اعمال سے زیادہ وزنی ہے، سب اعمال سے زیادہ بھاری ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار محبت پہ ہے۔ اگر دل میں محبت ہے اور عمل کی نسبت محبوب کے ساتھ ہو گئی، وہ عمل رد کبھی نہیں ہوگا۔ اور اگر عمل بڑے کیے، جہاد کیا، تبلیغ کی، نمازیں ادا کرتا رہا، بڑی داڑھی بھی رکھ لی، سر پہ امامہ باندھ لیا، ہر وقت تسبیح ہاتھ میں ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، لیکن دل میں محبت نہیں ہے، محبوب کریم علیہ السلام کا ادب نہیں، تو قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، کسی مفتی کی بات نہیں، قرآن کیا فتویٰ دیتا ہے، خالق کائنات کا فتویٰ کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو محبوب کی بارگاہ میں بے ادبی نہ کرو۔ اگر میرے محبوب کی بارگاہ میں بے ادبی کی فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر محبوب کی بے ادبی کرو گے، چاہے جتنی نمازیں ہوں گی، جتنے روزے ہوں گے، جتنا صدقہ و خیرات ہوگا، فرمایا سارے اعمال منہ پہ مار دیے جائیں گے اور تمہیں پتہ تک نہیں چلے گا، تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ تو اعمال قبول تب ہوتے ہیں جب نسبت مصطفیٰ ہو، اور اگر نسبت مصطفیٰ نہیں تو اعمال رد کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ نے یہ اعمال کے لیے معیار رکھ دیا، کیونکہ اللہ کی ذات کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اللہ کی ذات کو ہم پہچان نہیں سکتے۔ کون جانتا تھا یا کون جانتا خدا کون ہے؟ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بتایا۔ اللہ نے ایک ہی ذات پیدا کی ہے نا، انا میرا تو جمال الحق، کہ میں اللہ کے حسن کا آئینہ ہوں۔ جس نے اللہ کا دیدار کرنا فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے خدا کو دیکھنا مجھ مصطفیٰ کو دیکھ لے، مجھے دیکھا خدا کو دیکھ لیا۔ تو اللہ نے تو اس ذات کو وسیلہ بنا دیا ہے پوری کائنات کے لیے اور پوری مخلوق کے لیے۔ اللہ کی رحمتوں کے حصول کا ذریعہ اور وسیلہ وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ اگر ذات مصطفیٰ درمیان میں نہ ہو، اللہ کی کوئی نعمت، اللہ کی کوئی رحمت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے جو فرمایا نا کہ اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے، خوشیاں منایا کرو، تو اللہ کی رحمتیں تو بے شمار ہیں، اللہ کا فضل بے شمار ہے، اللہ کے انعام بے شمار ہیں، ان کو ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن ان سب انعامات کا مرکز وہ محبوب کی ذات ہے۔ اگر یہ وسیلہ درمیان میں نہ ہو تو اللہ کی کوئی نعمت بھی ہمیں حاصل نہ ہو۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے المواہب اللدنیہ کے اندر یہ روایت ذکر کی، فرمایا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو پہلا خطاب کیا، ہمارے باپ ابو البشر کو اللہ نے پہلا خطاب کیا، تو وہ خطاب کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا یا ابا محمد، اے میرے محبوب محمد مصطفیٰ کے باپ۔ اللہ حضرت آدم کو بھی نسبت مصطفیٰ سے یاد کر رہا ہے، یہ پہلا اللہ کا خطاب حضرت آدم کے ساتھ، بلکہ یوں کہیے کہ انسان کے ساتھ اللہ کا سب سے پہلا خطاب، یا ابا محمد، اے محمد کے باپ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا رب لما کنیتنی ابا محمد، اے اللہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، میری اولاد نہیں ہے، مجھے ابو محمد کیوں کہا، یہ نام کیوں رکھا، یہ کنیت کیوں عطا کی؟ اللہ نے فرمایا کہ پیارے آدم، تم نے سوال کیا، تمہارے سوال کا جواب دیا جا سکتا ہے، لیکن جواب دینے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جواب دے دیا جائے، بتا دیا جائے، ایک طریقہ یہ کہ جواب دکھا دیا جائے۔ اے پیارے آدم، ہم تمہیں سوال کا جواب بتاتے نہیں ہیں، تم خود دیکھ لے سوال کا جواب کیا ہے۔ فرمایا ارفع راسک یا آدم، اے آدم سر اٹھا کر میرے عرش کی طرف دیکھو۔ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سر اٹھایا
رعا نورا محمد فی سرادق العرش، حضرت آدم کو عرش کے خیموں میں نور مصطفیٰ جگمگاتا ہوا نظر آیا۔ فرمایا کہ اے پیارے آدم یہ وہ نور ہے۔ اے اللہ یہ کس کا نور ہے؟ ھذا نور نبی من ذریتک، اے پیارے آدم یہ تمہاری اولاد میں سے جو نبی ہوں گے یہ ان کا نور ہے جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد ہے، اس بنا پر ہم نے تمہیں ابو محمد کہا۔ اور فرمایا کہ اے پیارے آدم لولاہ ما خلقتک، اسی نور کے لیے تو سب کچھ بنایا ہے۔ اے آدم اگر ان کو میں نہ بناتا ما خلقتک، میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ لا خلقت ارض ولا سمان، میں نہ زمین کو بناتا نہ آسمان کو بناتا۔ ساری کائنات، ساری بزم کائنات اسی محبوب کی ذات کے لیے سجائی گئی ہے۔ اب جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی نعمتیں وسیلہ مصطفیٰ کے بغیر نہیں ملتی، اللہ علماء کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، وہ احادیث کا مفہوم کھول کر بیان کر گئے ہیں۔ ایک ایک نقطے میں، ایک ایک لفظ میں محبوب کی شانیں چھپی ہوئی ہیں۔ اللہ نے پورے قرآن میں اور نبی کے پورے فرامین میں جا بجا محبوب کے جلوے، کمالات کے جلوے نظر آتے ہیں۔ تو وہ علماء جو محبت والے تھے انہوں نے ان کمالات کو بیان کیا۔ تو علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی مواہب اللدنیہ کی شرح لکھی جس کو زرقانی کہتے ہیں۔ تو زرقانی شریف میں علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے سوال اٹھایا، فرمایا کہ یہ کہا رعا نورا محمد فی سرادق العرش، حضرت آدم علیہ السلام کو عرش کے خیموں میں مصطفیٰ کریم کا نور نظر آیا۔ میں عرش کا کوئی خیمہ نہیں ہے، وہاں کون سا خیمہ ہے؟ یہ خیمہ کہاں سے آ گیا؟ اس کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ تو یہ خیمہ کیا چیز ہے؟ آپ نے اس کا جواب دیا، میں کہ سما ما حولہ علی التشبیہ سرادق العرش، میں وہاں خیمہ کوئی نہیں ہے لیکن یہاں تشبیہ دی ہے۔ خیمہ کیا ہوتا ہے؟ خیمہ لگایا جاتا ہے، جس جگہ وہ خیمہ لگایا جائے اس جگہ کا وہ گھیرا کر لیتا ہے۔ جیسا یہ چھت ہے، اس چھت نے ہمارا گھیرا کیا ہوا ہے، ہم چھت کے اندر ہیں، خیمہ لگا دیا جائے تو خیمہ ان خیمے والوں کا گھیرا کر لیتا ہے۔ میں کہ عرش کا جو ماحول ہے، ارد گرد کی جو فضا ہے، اس ساری فضا نے عرش کا گھیرا کیا ہوا ہے، عرش اس گھیرے کے اندر ہے۔ اس ماحول کو خیمہ کہا گیا کہ خیمہ بھی چیز کو گھیر لیتا ہے، اس ماحول نے عرش کو گھیر لیا ہے اور نور مصطفیٰ نے اس ماحول کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کا سارا عرش کا سارا ماحول وہ نور مصطفیٰ کے گھیرے کے اندر ہے، نور مصطفیٰ کے احاطے میں ہے اور سارا عرش نور مصطفیٰ سے جگمگا رہا ہے۔ اب عرش کہاں ہے؟ اللہ کی ذات جگہ سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے۔ کعبہ کو اللہ نے اپنا گھر کہا، یہ بھی عظمت کے لیے، اللہ کو گھر کی ضرورت نہیں، وہ ان دنیاوی گھروں سے پاک ہے۔ تو عرش کو بھی اللہ نے اپنی رحمتوں کا مرکز بنایا، اپنی جلوہ گاہ بنایا۔ ہم دعا کریں عرش کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں، بلند، اس بلندی کی طرف توجہ کرتے ہیں، اس جگہ کو اللہ نے اپنی جلوہ گاہ قرار دیا ہے۔ تو اللہ کی رحمتیں لینی ہوں، اللہ سے دعا مانگنی ہوں، عرش کی جانب توجہ کی جاتی ہے، نگاہیں اٹھائی جاتی ہیں، اور جن کو اللہ شان عطا کرے وہ نگاہیں اٹھائیں تو ان کی نگاہیں عرش تک جا پہنچتی ہیں۔ اللہ کے ولی یہاں بیٹھ کر نگاہ اٹھاتے ہیں، اللہ کے عرش کو دیکھ لیتے ہیں، لوح و قلم کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو عرش کی طرف جو نگاہ اٹھائے گا تو عرش سے پہلے کیا آئے گا؟ یہ زمین جو ہے اس کا آسمان نے گھیرا کیا ہوا ہے، پورا آسمان وہ زمین کے کو گھیرے ہوئے ہے، زمین کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ علماء نے مثال دی جیسا ایک بہت بڑا فٹ بال ہے، اس کے اندر ایک چھوٹی گیند داخل کر دی جائے، زمین گول ہے، چھوٹی گیند کی طرح، وہ آسمان بڑے فٹ بال کی طرح پوری زمین کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور پھر دوسرے آسمان نے پہلے آسمان کا احاطہ کیا ہوا ہے، پھر تیسرا آسمان، پھر ساتواں آسمان، پھر عرش جو ہے پوری کائنات کا عرش نے گھیرا کیا ہوا ہے، اور کائنات کا کوئی ذرہ، کوئی جگہ، کوئی علاقہ وہ عرش سے باہر نہیں ہے۔ جو یہاں سے نگاہ اٹھائے گا اس کی نگاہ پہلے آسمان سے ٹکرائے گی، پھر دوسرے آسمان سے، پھر ساتویں آسمان سے عرش تک پہنچے گی، اور اللہ کی ذات کی طرف وہ توجہ کرے گا۔ اللہ نے عرش کے ماحول کو اپنی جلوہ گاہ قرار دیا ہے تو اس کی نگاہ پہلے عرش سے ٹکرائے گی، پھر عرش کا ماحول ہوگا، پھر نور مصطفیٰ ہوگا،
تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پیدا کرتے ہی اللہ نے دکھا دیا، مشاہدہ کروا دیا، اے پیارے آدم دیکھو ساری کائنات عرش کے گھیرے میں ہے، اور عرش ماحول کے گھیرے میں ہے، اور عرش کا ماحول نور مصطفیٰ کے گھیرے میں ہے۔ کوئی نگاہ اٹھائے عرش اور ماحول عرش اور نور مصطفیٰ سے ٹکرائے بغیر، وسیلے کے بغیر میری ذات تک نہیں پہنچ سکتا۔ جس نے میری ذات تک رسائی کرنی ہے، میری معرفت اور پہچان حاصل کرنی ہے، وہ نور مصطفیٰ کا وسیلہ بنائے گا، پھر میری ذات کی پہچان حاصل ہوگی، میری نعمتوں کی بارش ہوگی، درمیان میں نور مصطفیٰ کا وسیلہ ہوگا۔ جب تک نور مصطفیٰ کا وسیلہ نہیں آئے گا، کسی کی دعا اللہ کی بارگاہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ وسیلہ مصطفیٰ نہیں ہوگا، اللہ کی نعمت کسی مخلوق تک نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ دعا قبول کرے گا وسیلہ مصطفیٰ سے، اللہ نعمت عطا کرے گا وسیلہ مصطفیٰ سے۔ تو یہ وسیلہ مصطفیٰ، نور مصطفیٰ، نام مصطفیٰ، یہ تو ساری کائنات کے لیے وسیلہ ہے، ذریعہ ہے۔ ہر نبی اپنے دور میں اللہ کے محبوب کا وسیلہ پیش کرتا رہا، ہر امت اپنے اپنے دور میں اللہ کے نبی کا وسیلہ پیش کرتے رہے۔ محبوب کے دور میں صحابہ وسیلہ پیش کرتے رہے، آپ کے وصال کے بعد تابعین وسیلہ پیش کرتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وسیلہ پیش نہیں کیا، اللہ رب العزت نے ان کو زمین پر بھیج دیا، جنت سے نکال دیا، اعلان کر دیا عصا آدم، اللہ مالک ہے جو چاہے فرمائے، عصا آدم و آدم علیہ السلام سے انہوں نے اللہ یہ نافرمانی کی، عصا آدم کے الفاظ استعمال کیے، مگر قرآن نے یہ بھی فرما دی فلم نجد لہو عزما، ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ اللہ کی حکمتیں تھیں، ان کی وہ لغزش جو تھی ہماری ہزاروں لاکھوں کروڑوں نیکیوں سے کئی درجے افضل ہے، اسی بنا پر تو یہ کائنات کی ساری بزم، یہاں انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، روتے ہیں، 200 سال گزر گئے، جواب نہیں ملتا۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی یا رب ارحم ھذا الوالدہ بحرمت ھذا الولد، اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، میرا ایک بیٹا، اس کا نام بتایا تھا، اے اللہ بس اس بیٹے کا صدقہ اس باپ پہ رحم کر دے، اے اللہ میرے بیٹے کے صدقے مجھے باپ پہ رحم کر دے۔ اللہ نے فرمایا کہ پیارے آدم تمہیں یہ نام کہاں سے معلوم ہوا؟ یہ میرے محبوب کا نام ہے جس نام کا وسیلہ پیش کر رہے ہو۔ عرض کیا اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، میں نے دیکھا، عرش کی طرف نگاہ اٹھائی تو وہاں تیرے نام کے ساتھ تیرے محبوب کا نام لکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں جنت میں گیا، محلات کو دیکھا، محلات پہ جہاں تیرا نام تھا ساتھ محمد مصطفیٰ کا نام تھا۔ میں نے جنت کے حور و غلمان کو دیکھا، ان کے پیشانیوں پہ، جبینوں پہ جہاں تیرا نام تھا ساتھ محمد مصطفیٰ کا نام تھا۔ میں نے جنت کے پیالوں کو دیکھا، ان پیالوں پہ جہاں تیرا نام تھا ساتھ محمد مصطفیٰ کا نام تھا۔ میں نے شجرہ طوبہ دیکھا، وہاں تیرا نام تھا ساتھ محمد مصطفیٰ کا نام تھا۔ میں نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا، وہاں تیرا نام تھا ساتھ محمد مصطفیٰ کا نام تھا۔ اے اللہ میں جہاں جہاں گزرتا گیا، جہاں جہاں نظر گئی، تو جہاں میں نے تیرا نام دیکھا ساتھ محمد مصطفیٰ کا نام دیکھا، تو میں نے جان لیا کہ میرا یہ بیٹا تجھے بہت زیادہ محبوب ہے۔ اے اللہ آج اسی بیٹے کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے فرمایا کہ شفاعنا کا، اے آدم تمہاری شفاعت قبول کر لی، معاف کر دیا، لیکن اے آدم تم نے بڑا چھوٹا سوال کیا ہے، وسیلہ بہت بڑا پیش کیا مگر سوال چھوٹا کیا ہے۔ اے پیارے آدم یہ وسیلہ بہت بڑا ہے، یہ نام بہت بڑا ہے، تم نے بڑا چھوٹا سوال کیا۔ اللہ نے فرمایا یا آدم لو تشفعت الینا بمحمد فی اہل السماوات والارض لشفعناک، اے پیارے آدم اگر آج اس نام مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کر کے پورے زمین آسمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے، میں سب کو معاف کر دیتا، سب کی مغفرت کا اعلان کر دیتا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان حضور محدث اعظم پاکستان، فیض رضا، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مدنی کی آمد، منتھار کی آمد، آتا کی آمد،
سامعین یہ تو اللہ کا حکم ہے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا فضل ملے، رحمت ملے، خوشیاں مناؤ، اور ہر رحمت تو وسیلہ مصطفیٰ سے ملتی ہے. تو پھر جب کوئی بھی رحمت ہو، فضل ہو، خوشی منانی چاہیے تو محبوب تو سب فضلوں کا مرکز ہیں، سب رحمتوں کا مرکز ہیں. تو یہ شرک یا بدعت نہیں ہے، بلکہ اس پہ تو صحابہ بھی خوشیاں مناتے رہے. اس 12 ربیع الاول کو محبوب کی آمد پہ صحابہ نے بھی تو خوشی منائی. محبوب کریم علیہ السلام آپ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. 12 ربیع الاول کو آپ کو معراج نصیب ہوا. آپ کی جوانی کے زمانہ میں جب حجر اسود والا واقعہ پیش ہوا، آپ نے حجر اسود اٹھا کر اپنے مقام پہ رکھا، تو وہ بھی 12 ربیع الاول کا دن تھا. آپ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے ہجرت کے لیے، وہ بھی 12 ربیع الاول کا دن تھا. آپ مدینہ منورہ پہنچے، وہ بھی 12 ربیع الاول کا دن تھا. آپ کا وصال ہوا، وہ بھی 12 ربیع الاول کا دن تھا. تو یہ 12 ربیع الاول بڑی برکتوں والا دن ہے. تو جب آپ مدینہ تشریف لائے ہجرت کے موقع پر، تو وہ بڑا عجیب منظر تھا. صحابہ کرام انصار مدینہ روزانہ انتظار کرتے. الوفا باحوال المصطفیٰ میں لکھا، فرمایا کہ روزانہ انصار مدینہ گھروں سے نکل آتے، مدینہ منورہ سے باہر آ کر پہاڑوں پہ بیٹھ جاتے، اور مکہ سے جو راستہ آتا تھا وہاں نگاہیں لگا کر بیٹھ جاتے. کب محبوب تشریف لاتے ہیں، کب ان کا رخ انور دیکھتے ہیں، کب دیدار کرتے ہیں. تو فرمایا کہ روزانہ ایسا ہوتا. پھر دوپہر کا وقت ہو جاتا اور دھوپ نکل آتی، پہاڑوں کی دھوپ بڑی سخت، اور پھر وہ لوگ واپس چلے جاتے. روزانہ یہی منظر ہوتا. ایک دن مدینہ والے 12 ربیع الاول کا دن تھا، انتظار کر رہے تھے. اچانک ایک یہودی نے پہاڑ پہ کھڑے ہو کر کہا، اے مدینہ والو، کئی دنوں سے تم جس کا انتظار کر رہے تھے، جس محبوب کی آمد کے لیے نگاہیں بچھا کر بیٹھے تھے، آج وہ نور والا محبوب تشریف لا رہا ہے. وہ دیکھو سامنے محبوب آ رہے ہیں. تو مدینہ والوں نے دیکھا، انصار مدینہ کی بچیاں بھی پکار اٹھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، کہ محبوب تو 14ویں کا چاند بن کر طلوع ہوئے ہیں. ان کو نور نظر نہیں آتا، وہ انصار مدینہ کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو نور نظر آ گیا. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، ان پہاڑوں کی گھاٹیوں سے محبوب 14ویں کا چاند بن کر طلوع ہو گئے ہیں. تو فرمایا کہ مدینہ میں نور علی نور بن گیا، فضا نور علی نور ہو گئی. یہ روایات کے الفاظ ہے کہ پورے مدینہ کی گلیاں نور علی نور بن گئیں. اور پھر صحابہ نے اس آمد مصطفیٰ کی خوشی کیسے منائی؟ الوفا باحوال مصطفیٰ میں ہے کہ جو انصار وہاں لوگ تھے، حبشی غلام تھے، وہ نیزے لے کر آئے، نیزوں سے کھیلنے لگے، خوشی کا اظہار کرنے لگے. اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں. اور انصار مدینہ نے خوشی کیسے منائی؟ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، صحاح ستہ کی معتبر ترین کتاب ہے. فرمایا کہ صاعد الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان والخدم فی الطرق. فرمایا کہ محبوب کی آمد کی خوشی میں انصار مدینہ کے مرد عورتیں مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئے، بچے غلام لڑکے گلیوں میں بکھر گئے، جشن منانے لگے، اور وہ نعرے لگا رہے تھے، ینادونا یا محمد و یا رسول اللہ، یا محمد و یا رسول اللہ. وہ یا محمد اور یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے، اور محبوب کی آمد پہ 12 ربیع الاول کو خوشی منا رہے تھے. تو محبوب کے زمانہ میں، محبوب کے دور اقدس میں 12 ربیع الاول کو آمد مصطفیٰ پہ صحابہ نے خوشی منائی. محبوب نے نہیں فرمایا کہ اے صحابہ، قرآن میں تو اللہ نے یہ حکم نہیں دیا اس طرح نعرے لگاؤ، قرآن میں تو یہ حکم نہیں دیا اس طرح جشن مناؤ، تم کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ اللہ کے محبوب جانتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے فَلْيَفْرَحُوا، خوشی مناؤ، جیسے بھی خوشی مناؤ، اسلام کے مطابق، محبوب کے طریقے کے مطابق، جس طرح بھی اپنے انداز میں خوشی مناؤ. قرآن نے عام اعلان کر دیا فَلْيَفْرَحُوا، خوشی مناؤ. فرمایا فَبِذَلِكَ، اس فضل اور انعام کے ملنے پر خوشیاں منایا کرو. تو اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے یہ لوگ منع کریں، تو یہ تو اللہ کا وعدہ ہے. رفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. ان کے بند کرنے سے، ان کے فتووں سے، ان کے بم چلانے سے، ان کی دہشت گردی سے، ملک کے امن و سکون کو تباہ کرنے سے، بچوں کو شہید کرنے سے یہ میلاد مصطفیٰ تو نہیں رک سکتا. یہ ذکر مصطفیٰ تو بلند سے بلند تر ہوتا چلا جائے گا. تو معزز سامعین،
یہ ایک نیل صاحب اعلان کرنا دوسرا گرامی قدر آج کی سنورانی متبرک محفل پاک میں ہمارے درمیان محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ سیڈیز کے حوالہ سے ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد کا یہ وہ خوبصورت ادارہ ہے کہ جسے عالم اسلام کے ممتاز خطباء علماء ثناخانہ نشری لہان قرہ کی ویڈیو اور آڈیو سیریز جو ہیں وہ آپ حضرات کو دستیاب ہو سکتی ہیں۔ آج کی اس محفل پاک میں یہ ساؤنڈ سمیت ایچ ڈی کیمروں کے ساتھ پوری محفل پاک کی کاروائی کو محفوظ کر رہے ہیں۔ آج کی اس محفل پاک کی مکمل آڈیو ویڈیو سیریز آپ حضرات ڈیویڈیز ان سے حاصل کر سکتے ہیں۔ پیرکاری محمد جہانگیر رضوی صاحب سگی محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ ملٹی میڈیا اور ڈیویڈیز کے حصول کے لیے ارشد مارکیٹ جنگ بازار محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی میکرز کے حوالہ سے آپ حضرات انہیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد۔